واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 208 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے دور میں دمشق کے دفاع کے لیے ایک اور جگہ قلعہ تعمیر کر لیا گیا تھا۔ وہ پرانا قلعہ ناگوں والا قلعہ کہلاتا تھا۔ مشہور تھا کہ اس میں ناگوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ ناگ اور ناگن کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے بنایا تھا، اور یہ بھی کہ یہ دارا ایرانی کا بنایا ہوا ہے۔ بعض اسے بنی اسرائیل کی تعمیر کہتے تھے۔ اس میں تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کس کی تعمیر تھی۔ ایک روایت کو سب سچ مانتے تھے، کہتے تھے کہ صدیاں گزری، یہاں فارس کا ایک بادشاہ آیا تھا۔ یہ جگہ اسے اتنی پسند آئی کہ یہاں اس نے یہ قلعہ تعمیر کیا۔ اس کے اندر اپنے لیے ایک خوشنما محل بنایا، مگر اسے آباد کرنے کو اس کی بیوی نہیں تھی۔ اسے کسی گڈریے کی بیوی پسند آ گئی۔ اس لڑکی کا منگیتر بھی تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کے ماں باپ کو بے بہا دولت دی اور ان سے لڑکی لے لی۔ منگیتر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس قلعے میں کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ بادشاہ نے اسے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش اندر ہی کہیں دفن کر دی۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے اس کا جسم خرید لیا ہے، اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ ناظرین، پہلے روز ہی بادشاہ جب گڈریے کی بیٹی کو شاہانہ لباس پہنا کر محل میں داخل ہوا تو فرش بیٹھ گیا اور دیواروں کے ساتھ چھت نیچے آ رہی۔ بادشاہ اور لڑکی ملبے میں دفن ہو گئے۔ بادشاہ کی فوج ملبہ ہٹانے لگی تو ملبے میں 2 ناگ نکلے۔ فوج نے انہیں برچھیوں، تیروں اور تلواروں سے مارنے کی کوشش کی، لیکن ناگوں کو برچھی لگتی تھی نہ تلوار۔ ناظرین، تیر بھی ان کے قریب جا کر رخ بدل لیتے تھے۔ فوج ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اب بھی رات کو قلعے کے قریب سے گزرو تو ایک لڑکی گڈریوں کے لباس میں بھیڑ بکریاں چراتی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جوان آدمی بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال سب مانتے تھے کہ اب قلعے میں جن اور پریاں رہتی ہیں۔ ناظرین، جن دنوں سلطان ایوبی خلیفہ اور امراء کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو دعا کرتا ہے تو سب لوگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھی جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعض نے اسے امام مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گڈریے کی بیٹی اور اس کی منگیتر یا فارس کے بادشاہ کی بدروحی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ذرا دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چغے والے ایک آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھی، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ناظرین، ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ وجیح اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا ایک آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چغہ سفید تھا اور سر پر نہایت دلکش امامہ۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کی تھوڑی کو تھام کر ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی، تم کہاں کے رہنے
والے ہو دوست بغداد کا؟ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا۔ مگر تم شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی بات پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے متاثر بھی ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ ایسا نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوغا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا، لیکن اس شخص کی آنکھوں، حال، حلیے اور سراپا نے اسے رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ نہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں دودھ پینے کی عمر میں تھا جب وہ مر گیا تھا۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پر دادا، دادا یا باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ ناظرین، اس شخص نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی قدر حیرت زدہ آواز میں بولا، مجھے یہ تخت کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ تاج کس کا نظر آ رہا ہے؟ تمہارا آنکھوں میں وہ جاہ و جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے، آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مرعوب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی، لیکن ہونے والی ہے، اس شخص نے کہا۔ یہ شادی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، تم گمراہ ہو، تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے، وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تمہیں کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے تو تم جان کی بازی لگا کر اسے آزاد کرا لو گے۔ وہ چل پڑا۔ سپاہی نے اس کے پیچھے جا کر اسے روکا اور کہا، مجھے بتا کر جاؤ کہ آپ نے میرے ہاتھ اور میری آنکھوں میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ مجھے گمراہ اور پریشان کر چکے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی ذات ہے، 3-4 بڑی پاک روحیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ خدا کی برگزیدہ لوگوں کی روحیں ہیں جو ماضی کو جانتے اور مستقبل کو پہچانتے ہیں۔ میں کچھ ورد وظیفے کیا کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے اشارہ ملا کہ ناگوں والے قلعے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی ملنے کو بے تاب ہے۔ وہی ورد وظیفے کرتا میں وہاں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن اشارہ خدا کا ہو تو ڈر کیسا؟ میں چلا گیا اور پہلی رات ہی وظیفے کے دوران مجھے یہ روحیں مل گئی۔ انہوں نے مجھے یہ طاقت دے دی کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اس کے دادا پر دادا تک کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، مگر یہ کمبخت مجھ پر کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو میں اس عالم میں تھا، کان میں ایک روح کی سرگوشی سنائی دی، اس جوان کو دیکھو، شہزادہ ہے مگر اپنی لوح تقدیر سے بے خبر ہے اور سپاہیوں کے لباس میں دوسروں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت گزر گئی ہے، اب تم مجھے صرف سپاہی نظر آتے ہو۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے
گے کہ ہر کوئی خزانے اور جاہ و حشمت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سپاہی تھا، اسے خزانے اور شہزادی کا اشارہ ملا تو سیاہ ریش کی منت کی کہ اسے اس کے متعلق کچھ بتائے۔ سیاہ ریش نے مسکرا کر کہا، میرے پاس نجوم کا علم نہیں، غیب دان بھی نہیں ہوں، اللہ اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں، لیکن جہاں تمہیں بلاؤں گا وہاں تم آؤ گے نہیں، جہاں آپ کہیں گے آ جاؤں گا۔ ناگوں والے قلعے میں آ جاؤ گے؟ ضرور آؤں گا، آج رات۔ سیاہ داڑھی والے نے کہا، غسل کر کے ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے آ جانا، اور یاد رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں تمہیں ملا تھا اور تم رات کہیں جا رہے ہو یا نہیں۔ چوری چوری آنا۔ اگر خزانے کا، شہزادی اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا، رات کے وقت ناگوں کے قلعے میں نہ جاتا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر تھا۔ اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب اس خوفناک اور پراسرار قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک مشعل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشعل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج راستے میں کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتایا کہ وہی ہے تو مشعل بردار نے کہا، میرے پیچھے آؤ، تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہی ہوں۔ اسے جواب ملا، دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مشعل بردار چلتا اور بولتا جا رہا تھا، حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دیں ویسے کرنا۔ تاریک غلام گردشوں چھتوں سے ڈھکے کئی ایک راستوں سے گزر کر مشعل بردار ایک دروازے کے آگے رک گیا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت اجازت ہو تو اسے پیش کروں جسے آپ نے بلایا ہے؟ اندر سے جانے کیا جواب آیا۔ مشعل بردار ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ اندر چلا جائے۔ ناظرین، سپاہی اندر آ گیا تو اس قدر ہیبت ناک کھنڈر میں ایسے خوشنما سامان سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ یہ انسانوں کی نظر نہ آنے والی مخلوق کا مسکن ہو سکتا تھا۔ قالین بچھا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے سیاہ ریش بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے سپاہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ناظرین، وہ سپاہی بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو تھی۔ سیاہ داڑھی والے حضرت نے آنکھیں کھولی، سپاہی کو دیکھا اور تسبیح اس کی گود میں پھینک کر کہا، گلے میں ڈال لو۔ سپاہی نے تسبیح کو چوما اور گلے میں ڈال لی۔ کمرے میں ایک قندیل جل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو دوسرے کمرے سے، جس کا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا، ایک لڑکی نکلی۔ اس کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوشنما پیالہ تھا جو اس نے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاہ داڑھی والا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی پیالہ ہاتھ میں لیے کبھی لڑکی کو اور کبھی پیالے کو دیکھتا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کچھ دیر بعد آئیں گے، یہ پی لو۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ ناظرین، سپاہی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 209 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔